میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ الیگزینڈر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا ریکیپ کر دوں۔ الیگزینڈر پیدا ہوا 356 قبل مسیح میں، بیفور کرائسٹ میں، اور وہ اس کو بادشاہی ملی جب وہ 20 سال کا تھا۔ 336 میں اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا، جس میں ہمیں لگتا ہے کہ الیگزینڈر اور اس کی ماں شامل تھے پلاٹ میں، کیونکہ فلپ جو تھا وہ شادیاں کر رہا تھا اور اس کو نہیں پسند تھا اولمپیاس کو، جو الیگزینڈر کی ماں تھی، اور وہ اس وقت ناراض ہو کے علیحدہ بھی رہ رہے تھے، تو کچھ ہوا ہوگا۔ اور 334 قبل مسیح کے اندر، 334 BCE کے اندر اس نے یورپ سے پار کر کے وہ اپنے ایشیا میں آ گیا۔ داریوش کے ساتھ اس نے لڑائیاں لڑیں اور کرتے کرتے ازبیکستان تک پہنچا۔ وہاں سے اس نے رخشاں سے شادی کی اور پھر وہ کابل سے ہوتا ہوا یہاں آ گیا۔ ایک وہاں اس نے شہر آباد کیا تھا جس کی اگر آپ جغرافیہ دیکھیں نا تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کابل کے پاس بگرام کا جو علاقہ ہے وہاں اس نے ایک قلعہ بنوایا اور شہر آباد کیا، لیکن میں بگرام گیا نہیں ہوں، پتہ نہیں وہاں پہ کوئی آثار ہیں کہ نہیں۔ کابل سے یا نارتھ ویسٹ کی طرف ہے۔ پھر اس نے آ کے یہاں پہ جلال آباد کے جب وہ نزدیک تھا تو جو ٹیکسلا کا جو راجہ امبی تھا نا، وہ میرا خیال ہے خاصا چمتکار تھا، وہ وہاں الیگزینڈر کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اسے جا کے کہا کہ بھائی وہ تم میرے ساتھ لڑنے آئے ہو، او یار لڑنے کی کیا ضرورت ہے، میں اگر تم سے بڑا بادشاہ ہوں اور میرے پاس زیادہ مال دولت ہے تو میں تو تمہارے ساتھ مقابلہ لڑائی کا نہیں کروں گا، میں تو اپنی سخاوت کا مقابلہ تمہارے ساتھ کروں گا کہ میں کتنا سخی ہوں اور میں کتنا کچھ تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو الیگزینڈر کو اس قسم کی باتیں بڑی پسند تھیں، چاپلوسی کی۔ اس نے اس کے ساتھ صلح کر لی اور اس نے اسے امبی کو کہا کہ چلو تم پھر ٹیکسلا پہنچو واپس، تو ہم آتے ہیں ادھر۔ اور یہاں اس نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں بانٹا۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں نام غلط کر دیا تھا۔ ایک حصہ جو اس کے جرنیل تھے ہیفائسٹن اور دوسرا پرڈیکاس، میں نے کل کریٹروس کہہ دیا تھا، وہ پرڈیکاس اور ہیفائسٹن کو ایک حصہ دیا، وہ خیبر پاس کے رستے آئے اور انہیں حکم دیا کہ سیدھے پیوکلا اوٹیس پہنچو، پشکلاوتی چارسدہ کے پاس یہ ایک شہر تھا، اور اس کے کھنڈرات پہ وہ ایکسکیویشن بھی ہوئی، اور ایک بہت ہی کمال کے اپنے آرکیالوجسٹ تھے پروفیسر فرید خان صاحب، کمال آدمی تھے، وہ مجھے لے کے گئے وہاں پہ 1992 میں، اور انہوں نے مجھے پورا دکھایا، لیکن کسی نے اس سائٹ کی دیکھ بھال نہیں کی، تو آس پاس کے لوگوں نے وہ زمینیں خرید کے وہاں پہ دیواریں ڈال لی ہیں اور وہ دیواروں کے اندر ہی گھر بنا لیے ہیں، اور مطلب سو کالڈ گھر بنایا ہوا ہے لیکن 4 دیواری کر لی ہوئی ہے، اور اس کے اندر وہ کھدائی پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ جو کچھ بھی نکل رہا ہے وہ بیچ رہے ہیں۔ تو اب اس سائٹ کا برا حال ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پشکلاوتی کا۔ تو ایک فوج ادھر آئی اور الیگزینڈر خود جو ہے وہ باجوڑ نوا پاس سے ہو کے سالارزئی علاقہ جو ہے، وہاں پہ میرا ایک پیارا دوست بھی ہے سالارزئی، نظام سالارزئی اس کا علاقہ ہے، وہاں سے الیگزینڈر یہاں پہنچا نوا گئے، جو باجوڑ کا جو مین شہر ہے، اور کافی لڑائیاں لڑتا ہوا یہاں پہ آیا۔ ایسے کوئی یہاں پہ کیک واک نہیں تھا۔ افغانستان میں ویسے کیک واک تھا، کوئی لڑائی نہیں لڑی، آرام سے مزے سے سیٹیاں بجاتے ہوئے نکل آئے۔ تو اس کا پروگرام الیگزینڈر کا یہ تھا کہ وہ اب جو ہے نا آگے جو علاقے ہیں جہاں پہ وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ایساکنوئے اور اسپیسیوئے کا جو علاقہ تھا، ایساکنوئے تو ایساکینس سے کسی بادشاہ کا نام بتایا جاتا ہے جو پنچکوڑا ندی کے کنارے پہ دیر اور سوات کے بیچ رہتا ہوگا، اس کی سرداری ہوگی وہاں پہ۔ تو اسپیسیوئے تو سیدھا اسپزے، جیسے میرے ایک بہت پیارا دوست ہے چکدرہ میں ثاقب اسپزے، وہ ابھی بھی اسپزے اپنا نام لکھتا ہے، باقیوں نے تو یوسف زئی بنا لیا نا جی، وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہم ادھر سے اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں، یہودی ہیں،
پختون لوگوں نے اپنے بارے میں یہ بنایا ہوا کہ وہ ادھر سے آئے ہیں، وہ بھی انڈو ایرین لوگ ہیں اور کوئی ان میں وہاں سے نہیں آیا ہوا. وہ یہاں سے باجوڑ سے لڑتا ہوا اوپر گیا پنچکوڑا ندی کی طرف. اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو اس میں یہ جو آپ کو ندی کی لکیر نظر آ رہی ہے ویسٹ ایسٹ جاتی ہوئی، اس کے سیدھے ہاتھ وہ یہاں سے گھوم گیا. وہ الٹے ہاتھ گھوم کے چترال نہیں گیا. وہ جو چترال والی کہانیاں ہیں وہ بالکل جھوٹ ہیں، اور وہ جو کلاشا لوگوں والی کہانی ہے وہ بھی بالکل جھوٹ ہے، اس پہ کوئی سچائی نہیں ہے. ایسے ہی کسی انگریز نے کھچ مار دی تو ہم اسی مکھی پہ مکھی مارتے جا رہے ہیں. ہمارے جو بڑے بڑے ترم خان اردو کے ٹریول رائٹرز ہیں وہ بھی اسی پہ لگے ہوئے ہیں. اور میں کبھی پیچھے میں نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا، اس میں میں نے اب بتایا تھا کہ میں نے 1986 میں جو ایک آرٹیکل لکھا تھا جو میری کتاب رائڈرز آن دا ونڈ کے اندر شامل ہے، اینتھولوجی ہے وہ. اس میں نے تب لکھا تھا کہ جی یہ نہیں لگتے گریکس، کیونکہ ان کے سارے رسم و رواج اور ان کے دیوتاؤں کے نام دیسی ہیں، اپنے ادھر کے ہی ہیں. وہ جب یہاں سے دائیں کو مڑا پنچکوڑا ندی کے ساتھ تو اس کی ایک پہلی جو بڑی لڑائی ہوئی ہے نا، اور وہ بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، وہ تھی جو شہر کا نام وہ لکھتا ہے مساگا. اچھا، باقی یہ میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی شہر یہاں پہ نام لیے گئے ہیں وہ تقریباً ہم نے ان کی شناخت کر لی ہے کہ اچھا جی یہ ہے. ٹیکسلا کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ جیسے اورا وہ ہمیں پتہ ہے، اس کی ابھی آگے چل کے ذکر کرتے ہیں. باقیوں کا ہمیں پتہ تو چل چکا ہے، پیوکلا اوٹیس، پشکلاوتی، سیدھا. تو مساگا کا آج تک جو ہے وہ کوئی بھی تعین نہیں کر سکا کہ وہ ہے کہاں. تو میرے جو دوست ہیں ثاقب اسف بھائی وہاں پہ چکدرہ میں، انہوں نے مجھے 2 سال پہلے بلایا کہ جی وہ میرا خیال ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں مساگا کہاں پہ ہے. مساگا کا قلعہ تھا بہت بڑا، اور وہاں پہ الیگزینڈر کو کئی دن کی وہ محاصرہ کرنا پڑا، اور اپنے وہ جو سیج انجنز ہیں، یہ منجنیقیں جن سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، ان کے کھلا استعمال کرنا پڑا. تب جا کے مساگا کا قلعہ فتح ہوا تھا. اور جو ثاقب نے جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ یہ مساگا ہو سکتا ہے، میں ان کے ساتھ کافی حد تک متفق ہوں کہ یہ ان کی بات ٹھیک ہے، ثاقب اور ان کے دوستوں کی. وہ جگہ کو آج ہم کہتے ہیں تالاش، اور اگر آپ وہ تالاش جو گاؤں ہے اس کو آپ دیکھیں تو ندی کی وادی تو نیچے ہوتی ہے اور پھر ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر وہ ٹیرسز میں بنا ہوا شہر ہے، اور بالکل اس کے اوپر جو آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ یہ ایک قلعہ ہے. یہ اس کی تصویریں زیادہ کوئی ڈیٹیل میں نہیں اتاری گئیں کیونکہ وہ باقی اب اتنی کنسٹرکشن ہو گئی ہے. ثاقب نے تو بچپن سے دیکھا ہوا ہے، تو وہ پہلے گھر ذرا دور تھے تو ذرا آپ دیکھ سکتے تھے، اب تو قریب پہنچ کے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ میں نے میرے بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر حمید جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کے چیئرمین، ان کو میں نے دکھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کنسٹرکشن کا سٹائل ہے، یہ پرچھتی سی چھوٹی سی جو باہر کو نکلی ہوئی آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ اوپر، یہ سٹائل اس زمانے کا ہے جب یہ ترکوں نے آ کے یہاں پہ قبضے کرنے شروع کیے تھے، یہ محمود غزنوی ٹائپ لوگوں نے. یہ قلعہ الیگزینڈر کا تو نہیں ہو سکتا. خیر 2000 سال پرانی کوئی بھی عمارت اتنی نہیں کھڑی ہو سکتی کہ وہ پوری کی پوری کھڑی ہو، اور یہ قلعہ دیواریں پوری ہیں، تو یہ یقیناً اسی زمانے کا ہوگا کہ جب ترک آنا شروع ہوئے یہاں پہ. تو یہاں ایک جو الیگزینڈر نے بڑا مارکا مارا نا، وہ یہ ہوا کہ ایک کہتے ہیں کہ جی ان کی مدد کرنے کے لیے پختونوں کی، اور پختون ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ایک صاحب ناراض ہو گئے کہ نہیں کوئی پختون نہیں تھے جن کو یہاں پہ شکست ہوئی، وہی بدھسٹ لوگ تھے. تو میں نے کہا جی تو پھر پختون کب آئے؟ پھر ہم مسلمان ہوئے تو پختون ہوئے. میں کہ لو کر لو گل، مطلب مذہب بدلا تو آپ کی جینیالوجی بھی بدل گئی. تو خیر وہ وہاں سے مشرق سے کچھ لوگ آئے تھے. کون لوگ تھے؟ پنجابی تھے، راجپوت تھے، کدھر کے تھے وہ، ان اپنے بھائی بندوں کی مدد کے لیے کوئی 7000 کی فوج آئی ہوئی تھی.
اور وہ اس میں یہ ہوا کہ وہ ان کا جو سردار تھا، لیڈر جو تھا، جرنیل جو تھا، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، اور ان کا کافی ویسے بھی جانی نقصان ہوا۔ الیگزینڈر کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑا ڈٹ کے لڑے اور بہت سارے مرے ان میں سے۔ تو انہوں نے الیگزینڈر کو کہا کہ ہمیں سیف پیسج دو، ہمارا سردار مر گیا، ہمارا نقصان بھی بہت ہو گیا، ہم واپس جاتے ہیں۔ الیگزینڈر نے کہا بھئی اتنے تم لوگ دلیر لوگ ہو، تم واپس جاؤ گے، میری فوج میں شامل ہو جاؤ، اچھی تنخواہ، انعام و اکرام۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو الیگزینڈر نے انہیں کہا کہ تم قلعے سے باہر آ جاؤ ہتھیاروں سمیت۔ اپنے ہتھیار لے کے وہ آ گئے، انہیں ڈسارم کر لیا گیا باہر لا کے، اور انہیں کہا کہ یہاں پہ تم کہیں اپنے خیمے لگاؤ، تو پھر کل آگے بات چیت بڑھائیں گے۔ یہ لوگ تھے ذرا وطن کے خدمتگار، انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں طے پہلے سے ہی کر لیا ہوگا کہ یار جھانسا دیتے ہیں اس کو باہر والے کو، اور اپنا یہ جب رات پڑے گی نکل لیں گے یہاں سے۔ پروگرام ان کا یہ تھا کہ رات کو بھاگ لیں گے۔ الیگزینڈر کو کسی نے بتا دیا کہ پین انہوں نے تو پروگرام بنایا نس جانا رات نو۔ الیگزینڈر نے کیا کیا کہ اپنی فوج کا بہت بڑا حصہ وہ جہاں ان کا کیمپ تھا نا وہاں اس کے ارد گرد لگا دیا، اور جب رات پڑی تو انہیں کہا کہ ہلا بول دو، مار دو، ایک بھی نہ چھوڑو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو جتنے بھی سورما آئے ہوئے تھے ہمارے یہاں سے، وہ بیچارے سارے کے سارے وہاں شہید کر دیے گئے۔ یہاں پہ یہ ہوا جو وہ ایساکینوس تھا نا، جو بادشاہ اسپیسیائے کا، وہ بھی شہید ہو گیا لڑتے ہوئے، اور اس کی جو بیوی تھی ملکہ کلیوفس، وہ اس کو الیگزینڈر نے کہا کہ جی میڈم آپ بادشاہی کریں۔ کہتے ہیں کہ الیگزینڈر نے اس سے شادی بھی کر لی، اور ایک ہسٹری میں میرا خیال ہے پلوٹاک کی ہسٹری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب الیگزینڈر کہیں سندھ میں تھا تو اسے خبر ملی کہ کلیوفس سے اس کا ایک بیٹا بھی ہوا ہے۔ یہ ویسے کوئی اتنی مستند بات نہیں ہے۔ بہرحال یہاں الیگزینڈر نے اپنے کردار کا ایک ہمیں حصہ یہ بھی دکھایا کہ مار ہی دیو بندے۔ اس کے بعد وہ پھر پنچکوڑا ندی کے ساتھ نیچے آیا جہاں پہ وہ سوات کو ملتی ہے، سوات ندی کو، اور اوپر کی طرف چل پڑا، نارتھ کی طرف اپ سٹریم سوات ندی کے اوپر۔ جو دوسرا مارکا ہوا وہ ہوا بزیرہ کے اندر۔ الیگزینڈر کی ہسٹری میں اسے بزیرہ کہتے ہیں، آج کل اس کا نام ہمیں بریکوٹ پتہ ہے، اور آریان جو اس کا ہسٹورین ہے الیگزینڈر کا، وہ لکھتا ہے کہ بزیرہ کا قلعہ جو تھا وہ ایک اونچی پہاڑی کے اوپر تھا، اور اگر آپ بریکوٹ جائیں تو آپ رستے پہ جا رہے ہیں، الٹے ہاتھ اگر آپ دیکھیں گے تو جو پہاڑی آپ کو نظر آتی ہے، اب اس کے اوپر کچھ بن بھی گیا میرا خیال ہے، کیونکہ ایک زمانے میں جب میں گیا ہوں تو وہ میں 2015 کی بات ہے، تو وہ مجھے جانے نہیں دیا، وہاں پہ فوج کھڑی تھی، پتہ نہیں وہ انہوں نے کیا بنایا ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ انہی دنوں میں یا اس سے تھوڑا پہلے ایک اٹالین ٹیم نے وہاں پہ ایکسکویشن کی تھی، اور انہوں نے کافی کچھ نکالا۔ وہ الیگزینڈر کے دور کا نہیں تھا، وہ انڈو گریک پیریڈ کا تھا، یعنی 180 قبل مسیح کے بعد کا۔ تو لیکن بہرحال وہ یہ پہاڑی یہی تھی جس کے اوپر قلعہ تھا۔ اس کو بھی الیگزینڈر نے کر لیا فتح کافی لڑائی کے بعد۔ یہاں سے جب شکست ہوئی جو لوگ تھے اس قلعے کے، تو وہ رات کے اندھیرے میں بھاگے، اور ایک شہر جس کا نام الیگزینڈر کی ہسٹری میں اورا بتایا جاتا ہے، وہ ادھر چلے گئے کہ ہم ادھر باقیوں کے ساتھ مل کے اپنا دفاع کا بندوبست کرتے ہیں۔ اورا جو ہے، اگر آپ بریکوٹ سے سیدو شریف کی طرف نارتھ ورڈ آپ جا رہے ہوں تو آپ اگلا جو گاؤں آتا ہے وہ اس کا نام ہے اڑے گرام، پرانا نام اڑے گرام ہے، اب اسے اڈے گرام لکھا ہوا ہے وہاں پہ ڈی کے ساتھ، اردو میں بھی شاید اڈے گرام ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ تھا اڑے گرام۔ اور یہ جو گریکس تھے انہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ گرام گاؤں کو کہتے ہیں، اڑے گاؤں، انہوں نے گراؤں ڈراپ کر دیا، انہوں نے اس کو اڑے کو، چونکہ اڑے تو پروناؤنس کر نہیں سکتے تھے، اڑے کو انہوں نے رے کر دیا اور اورا بن گیا۔ تو وہ ان کی ہسٹری میں، گریکس کی ہسٹری میں یہ اورا ہے یہ گاؤں۔ یہاں تھوڑی سی لڑائی ہوئی، اور یہاں پہ بھی روئنز ہیں، ایک پہاڑی کے اوپر روئنز ہیں
اور ایک نیچے روئنز ہیں، نیچے والے جو ہیں وہ کامن ایرا کے ہیں، 3 صدی کامن ایرا کا، جب ساسانیوں کا دور تھا ایران میں تب کے ہیں، اور جو پہاڑی کے اوپر ہیں وہ انڈو گریک پیریڈ کے ہیں۔ تو یہاں بھی جب انہیں شکست ہو گئی تو یہ جو جتنے بھی قبیلے یہاں پہ لڑ رہے تھے، اور وہ زیادہ تر یہ اسپیسیوئی تھے، یوسف زئی، یہ تب کے یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ کوئی بعد میں نہیں آئے اور کہانیاں ہیں کہ جی اب کابل سے آ گئے، افغانستان سے آ گئے یہ 10-20 سال پہلے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اسپیسیوئی بڑا صاف نام ہے، اور یہ صرف الیگزینڈر کی ہسٹری سے نہیں ہمیں مل رہا، یہ ہمیں ہیروڈوٹس کی ہسٹری سے بھی مل رہا ہے، اور ہیروڈوٹس لکھ رہا تھا 450-55 قبل مسیح میں، الیگزینڈر سے بھی 100 سال پہلے۔ تو یہ نام اس نے ہمیں دیے ہیں، اپرتائے، اسپیسیوئی، افریدیوں اور یوسف زئیوں کے نام تب سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ یہیں رہ رہے ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں رہ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے سب نے پروگرام بنایا، انہوں نے کشمیر کے راجہ کو کہا کہ جی آپ فوج لے کے آئیں، اور وہ وہاں سے چل پڑا فوج لے کے۔ الیگزینڈر کو بڑی پسوڑی پڑ گئی کہ اس سے بھی خبر مل گئی کہ کشمیر کا راجہ جو ہے ابیسارس، جس کا نام ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، ایک ہسٹورین کا خیال ہے کہ ابیسارس جو ہے وہ ہزارہ نام تھا اس کا، تو اس سے ابیسارس انہوں نے گریکس نے بنا دیا۔ اب الیگزینڈر کو جو پسوڑی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ فوج بھی آ گئی، اور وہ سنا ہے بڑی فوج لے کے آ رہا تھا، تو یہ جو یہاں کے قبیلے ہیں یہ پھر ہماری مت مار دیں گے، تو وہ پھر ان کے پیچھے بھاگا کہ یہ ان کو جلدی پکڑ لیا جائے۔ اور یہ جو قبائل تھے سارے یہاں جو لڑ رہے تھے، یہ جا کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور وہ پہاڑ ہے اپنی پختوں میں اُناسر کہتے ہیں، اور اگر آپ الیگزینڈر کی ہسٹری پڑھیں تو وہ آورنوس کا پہاڑ کا ذکر کرتا ہے۔ اُناسر تو ان سے پروناؤنس نہیں ہو سکا، تو انہوں نے اس کو آورنوس بنا دیا، اور وہ چکیسر اور شانگلہ کے بیچ پہاڑ پڑتا ہے، یہ نقشے پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں جگہ بڑی خوبصورت ہے، وہ پہاڑ جو ہے وہ کوئی 8,500 فٹ یعنی 2600 میٹر اونچا ہے، اور پائن کے بے شمار پیڑ ہیں، بہت پیڑ لگے ہوئے ہیں، اور یہاں چشمے ہیں پانی کے بہت، اور کھیتی باڑی بہت اچھی ہے۔ اور یہ جو پہاڑ اگر آپ اپنے پیچھے رکھیں تو آپ آگے دیکھتے ہیں تو ایک جگہ ڈھلان ہے، اور کوئی 300 گز آگے جا کے ایک چھوٹی سی چوٹی اور ہے، اس چھوٹی چوٹی کو پیر سر کہتے ہیں۔ اور اگر آپ دریائے سندھو کے ساتھ ساتھ بشام جاتے ہیں، اور بشام کھڑے ہو کے آپ مغرب کی طرف دیکھیں بازار میں کھڑے ہو کے، تو آپ کو جو اوپر چوٹی نظر آ رہی ہے وہ یہ پیر سر ہے۔ تو یہ جو اب تھا نا، سارے الیگزینڈر تو اس طرف سے آیا، جنوب کی طرف سے، ساؤتھ کی طرف سے، بلکہ الیگزینڈر کا جرنیل جو ٹولمی تھا وہ فوج لے کے آیا، اس نے یہ لڑائی لڑی۔ یہاں وہ اس اونچی جگہ پہ تھا، اور یہ علاقہ کہلاتا ہے بوڑھی مار، یہ اونچی جگہ پہ تھے، اور جو سامنے والے قبیلے تھے وہ ادھر اس پہاڑی پہ تھے جو کہ اس سے تھوڑی نیچے تھی، لیکن بیچ میں ایک ڈھلان تھی کافی، اور وہ کچھ 300-400 گز کا فاصلہ ہے اس میں۔ اب یہ بڑی منجنیکیں تو لا نہیں سکتے تھے کہ ان کے اوپر پتھر ماریں، کیونکہ پہاڑی رستہ تھا، وہ نہیں آ سکتی تھی، تو ان کے پاس اپنے یہ چھوٹے ہتھیار تھے، تیر چلانے والے، اور چھوٹی منجنیکیں تھیں، لیکن یہ وہاں لے جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے نیچے ہونا تھا ادھر سے تیر اندازوں نے ان کو پھڑکا دینا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، الیگزینڈر نے کہا کہ بھائی سارے سپاہی جو ہیں نا وہ پیڑ کاٹ کے لائیں، اور سنا ہے اس نے حکم دیا کہ 100 پیڑ کاٹو۔ وہ اتنے پائن کے درخت ہیں وہاں پہ ابھی بھی، جب میں تو خیر اب کئی سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے مجھے وہاں گئے ہوئے، انہوں نے وہ جو ہے نا جی ہماری انوائرمنٹ کا ناس مار کے رکھ دیا۔ انہوں نے وہ درخت کاٹے، الیگزینڈر نے وہ جو نچلی جگہ تھی اس کے اندر بچھوائے، اور مٹی لا کے ان کے اوپر ڈلوائی، اور منجنیکیں آگے لے آیا۔ تو وہ جو پرے پختون بھائی ہمارے کھڑے تھے نا، اور الیگزینڈر کو برے برے اشارے کر کے کہہ رہے تھے کہ آ جائے تھے، دیکھو راشا، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ہیں یہ خانہ خراب تو منجنیکیں لے آیا ہے، تو انہوں نے بھی سفید جھنڈا ہلا دیا۔ وہاں پہ پھر الیگزینڈر نے وہی کام کیا کہ اس نے
انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں گھروں کو جانے دو، ہم نہیں تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ آرام کرو یہاں. رات کو اس نے بندے بھیجے اور کہتے ہیں کہ کوئی 800,000 بندہ تھا جس کو قتل کرا دیا. تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کبھی وہاں پہ ہڈیاں پڑی ملی ہوں، کوئی قبریں ملی ہوں، کیونکہ لوگوں نے آ کے دفنائے تو ہوں گے. اسی وجہ سے وہ جو پہاڑی ہے اسے پیر سر کہتے ہیں. اور میں اس پیر سر پہ تو نہیں گیا، لیکن یہی ہے کہ شاید کوئی قبر وہاں پہ بنی ہوئی ہو. یہاں سے الیگزینڈر اب نیچے اترا اور سندھو ندی کی طرف چلا، اور ایک جگہ کا ذکر کرتے ہیں، بڑی جناب زرخیز جگہ کا بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس نے کریٹروس کو یہ بھی کہا اپنے جرنیل کو کہ جا کے یہاں سے راشن اکٹھا کرو. اس کا نام ایمبولیما بتاتے ہیں. وہ جو ہے وہ امبیلا پاس ہے، وہ جو کہ آپ کو بنیر کے رستے میں ملتی ہے، اور وہ بنیر سے ہو کے نیچے یوسف زئی میدان میں آیا اور پھر سندھو کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ہنڈ پہ آیا. ہنڈ کا پرانا نام ہے ادا بھانڈا پورا، یعنی پانی کے برتن والا شہر. اور وہاں پہ روئنز بھی ہیں، پرانی دیواریں ہیں. وہ تو خیر مڈل ایجز کی ہیں، لیکن شہر بڑا پرانا ہے، کیونکہ وہیں پہ وہ جو 630 عیسوی کے اندر، کامن ایرا کے اندر، جوان زانگ جو آیا تھا چین سے، بدھسٹ پلگرم، یہاں سے انڈیا سے کتابیں لینے کے لیے بدھزم کی، وہ بھی ہنڈ سے ہی گزرا، جاتے ہوئے بھی اور واپسی پہ بھی ہنڈ سے اس نے پار کیا. بڑا خوبصورت شہر ہے. اور وہاں پہ ایک میں تو اس کے بہت خلاف ہوں، اس بات سے ٹوٹل اختلاف ہے میرا اس سے، کہ ایک احمد حسن دانی آرکیولوجسٹ تھے ہمارے، ان کی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا ان کے زمانے میں. جو دانی نے کہہ دیا نا وہ بس پورا ہے. اور دانی ایک، وہ کسی نے کہا تھا ایک بار، ایک بی بی نے لاہور میوزیم میں کام کرتی تھیں، کہ دانی تو وہ برگد کا پیڑ تھا جس کے نیچے کچھ اور نہیں اگ سکا. تو دانی نے وہاں پہ الیگزینڈر میموریل بنوا دیا ہے. ایک میموریل ہونا چاہیے تھا ان پختون لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جانیں دیں اپنے دیش کو بچانے کے لیے. الیگزینڈر مامے انہوں نے بناتا ہے اتنے. خیر وہ وہاں سے اس نے دریا پار کیا، اور وہ جب اس پار اترا یعنی بائیں کنارے پہ دریائے سندھو کے، تو راجہ امبی جو تھا، جو وہاں جلال آباد میں اسے مل کے آیا تھا، وہ کھڑا تھا. تو الیگزینڈر جس ٹیکسلا میں آیا، وہ جسے آج ہم بھیڑ کے نام سے جانتے ہیں، وہ جو ٹیکسلا کا عجائب گھر ہے، میوزیم جو ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی سڑک کے پار ایک جو ایکسکویشن ہے، باہر تختہ بھی لگا ہوا ہے، بھیڑ ماؤنڈ. بھیڑ ویسے لوکل زبان میں تو کہتے ہیں ماؤنڈ کو ہی، تو بھیڑ یا ماؤنڈ آپ سمجھ لیں، یا ماؤنڈ آپ سمجھ لیں. پورا شہر وہ نہیں ہے، یہ کافی پھیلا ہوا شہر تھا. یہ ایک صرف حصے کی ایکسکویشن ہے. یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا ایک حصہ ہے. اور الیگزینڈر یہاں کسی ایک گھر میں، راجہ امبی کا کہیں محل ہوگا جو کہ دریافت نہیں ہوا ابھی، اس میں رہا. اور بڑی دعوتیں ہوئیں، بڑی جناب مقابلے ہوئے، فرینڈلی گیمز جنہیں کہتے ہیں، ایتھلیٹک مقابلے، تلوار بازی کے، نیزہ بازی کے، جیولن تھروئنگ، اور آپ کا دوڑ لگانے کے مقابلے، باکسنگ کے مقابلے. اور پھر یہاں چونکہ وہ اتنا عرصہ رہے، تو جو اس کے ساتھ کے الیگزینڈر کے ساتھی تھے، انہوں نے ہمیں بڑا کچھ ٹیکسلا کے بارے میں بتایا بھی. مثلا نیارکس نے ایک لکھی اپنے پورے سفر کی داستان انڈیا کی. تو اس نے لکھا کہ جناب یہ تو بڑے کمال کے لوگ ہیں کہ یہاں دغا بازی نہیں ہے بالکل. کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرنی ہو تو نہ وہ گواہ رکھتا ہے کوئی ساتھ، اور نہ وہ کوئی لکھت پڑھت کرتا ہے. وہ ورڈ آف ماؤتھ کے اوپر ہی بات چلتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں ان میں فراڈ کا کوئی کیس نہیں ہے. چوری بالکل ان لوگوں کو نہیں پتہ. گھر سے جاتے ہوئے ایسی کواڑ بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور بس کوئی تالا تولا نہیں لگتا، اور کوئی چوری بھی نہیں ہوتی. تو یہ بڑی بات تھی. پھر سان پتہ نہیں کی ہویا. اور غربت تھی، یہ نہیں تھا کہ غریب نہیں تھے. اس نے کہا کہ غریب لوگ بھی ہیں بہت. ایک اس نے بات بڑی کمال کی ہے نیارکس نے. وہ کہتا ہے کہ اگر ان کی فصل بہت اچھی ہو نا، تو اپنے استعمال سے جو زیادہ ہے اس کو یہ جلا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے جلتے ہوئے دیکھا ہوگا.
وہ ہمارے یہاں جو بیماری ہے نا، وہ جو ریزیڈیو ہے، کراپ ریزیڈیو کو آگ لگانے کی، جس کی وجہ سے اب ہم اسموگ بھگتتے ہیں، اور انڈیا پاکستان کے پنجاب دونوں برابر ہیں، دونوں طرف یہی ہو رہا ہے. یہ بیماری پرانی چلی آ رہی ہے. وہ جو اس نے دیکھا تھا، وہ فصل کو کوئی نہیں جلا رہا تھا، کیونکہ یہ لوگ تاجر بھی تھے، تجارت کرتے تھے، بارٹر ہوتا تھا، اناج دے کے کچھ اور لے لیا وغیرہ. تو اناج کو کوئی ضائع نہیں کرتا تھا، وہ کراپ ریزیڈیو جلایا جا رہا تھا. اور بڑے کپڑوں کا بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کپڑے کس طرح کے پہنتے تھے، اور جو امیر لوگ تھے ان کے کپڑوں میں سونے کا کام ہوا تھا، سونے کے دھاگے کا کام، موتی اس میں جڑے ہوئے ہوتے تھے. اور ہر کوئی پلیٹ فارم شوز پہنتا تھا. جو ذرا صاحب حیثیت تھا، پیسے والا، وہ پلیٹ فارم شوز پہنتا تھا. اور پھر ہتھیاروں کے بارے میں بھی بتایا گیا. ایک بات جو اور بھی اس نے کہی ہے، اس نے کہا کہ یہ لوگ بڑے شوقین مزاج ہیں، بالوں کو رنگتے ہیں. یہ تو آ کے پنکس نے اب نہ رنگ کرنا شروع کیا. وہ کہتا ہے یہ نیلے، لال، پیلے، سبز رنگ کے بال اپنے کر لیتے ہیں. اور یہاں سے الیگزینڈر جب آگے چلا ہے نا، راجہ امبی کو ساتھ لیا. اس نے اپنی کو 5000 فوج بھی لی اور کچھ ہاتھی بھی لیے کہ آگے راجہ پورس جسے کہتے ہیں، وہ پوروا اس کا نام ہوگا، عام زبان میں راجہ پورا کہتے ہوں گے. یہ جو گریکس تھے یہ اس کو پورس بنا دیا انہوں نے. تو وہ اس کے ساتھ وہ جو جنگ تھی اس کے لیے وہ یہاں سے آگے چلا. اور اس کا جانے کا جو رستہ ہے وہ آج کل مشہور ہے، اڈیالہ جیل. تو وہ اڈیالہ سے ہو کے چکوال کے نزدیک پہنچا، اور پھر چکوال سے وہ ہوتا ہوا اپنا چوہا سیدن شاہ والی سائڈ پہ گیا. ادھر سے وہ، اگر آپ چوہا سیدن شاہ سے تھوڑا پہلے چکوال سے آتے ہوئے ایک الٹے ہاتھ سڑک نکلتی ہے، اور شاید وہاں ابھی بھی تختہ لگا ہوا ہے، بشارت لکھا ہوا ہے. ڈھوک ٹالیاں ہے اس جگہ کا نام. ڈھوک ٹالیاں سے الیگزینڈر دوسری طرف کو گھوم گیا، اور بشارت سے ہوتا ہوا، آڑا سے ہوتا ہوا. آڑا وہ گاؤں ہے جہاں کے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا تھے، جنہوں نے ہمارے ٹائیگر نیازی کو شکست دی تھی اس پاکستان میں. وہ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کا گاؤں آڑا ہے. تو وہ ادھر سے ہوتا ہوا نندنا پاس سے نیچے اترا. اب یہ جو نندنا پاس ہے یہ بڑی ٹائٹ ہے. یہاں نندنا کا وہ قلعہ بھی ہے، قلعے کے فصیلیں ہیں وہ ڈھونڈنی پڑتی ہیں، اور وہ ہے مندر کے آثار ہیں جو کہ ہندو شاہیہ دور کا مندر ہے نندنا کا. لیکن یہاں سارا سامان وہ اپنا نہیں لا سکتے تھے نا. تو الیگزینڈر نے فوج بانٹی، کیونکہ گرینڈ ٹرنک روڈ یا اتر راج پاتھ جو تھی شاہی سڑک، وہ اس کے کئی برانچز تھیں. یہاں پہ آ کے کم سے کم 2 برانچز تو بنتی تھیں. ایک تو نندنا پاس سے چڑھ کے سالٹ رینج میں سے ہو کے چلی جاتی تھی. دوسری جو تھی وہ جیسے آپ گجر خان راول پنڈی سے آتے ہیں، گجر خان سے ہو کے تھوڑا سا سڑک جو آج کل کی سڑک ہے اس سے نارتھ ایسٹ کی طرف گزرتی تھی، اور پھر اوپر سے گھوم کے سہاوا کے پاس آ کے پھر مل جاتی تھی. تو جو اس نے بھاری بھرکم سامان تھا جنگ کا وہ اس رستے سے لے کے آیا، اور یہاں آ کے جیلم کے اوپر، دریائے جیلم کے اوپر آ کے اس نے الیگزینڈر نے اپنی فوج کو پھیلا دیا دریا کے ساتھ، کیونکہ اس نے دیکھا کہ آگے کوئی 20-25 ہزار کی فوج ہے لگی کڑی ہے راجہ پوروا کی. تو اس نے ادھر آ کے فوج کو پھیلا دیا، اور کیا یہ کہ نیچے جنوب کی طرف جہاں ہرن پور کا گاؤں ہے، جس کے نزدیک یہ بڑا مشہور پل ہے جسے وکٹوریہ برج کہتے ہیں، ریلوے برج ہے، اسی سے ہو کے جو ٹرینز آتی تھیں ملک وال کی طرف سے وہ کھیوڑا یا غریب وال آیا کرتی تھیں اس پل پر سے ہو کے. اب کوئی ریلوے چلتی نہیں ہے. اب کھیوڑا کا اور غریب وال کا ریلوے اسٹیشن ویران ہے، بلکہ غریب وال تو بالکل ہی بیچارہ ویران ہے. کھیوڑا میں تو پھر کو بچے کھیلنے آ جاتے ہیں پلیٹ فارم کے اوپر. تو یہاں اس نے ایک فوج کے کوئی ایک آدھی ڈویژن یہاں لگا دی، اور انہیں کہا کہ ہر روز رات کو نا ایسے شور شرابہ کرنا ہے کہ جیسے تم لوگ دریا پار کرنے لگے ہو. تو راجہ پوروا نے بھی پھر اپنی فوج بانٹنی پڑی اسے بھی راجہ کو. اور الیگزینڈر خود جو ہے، ایک گاؤں ہے جلال پور شریف، ویسے تو ہر کوئی شریف ہے، وہ جلال پور بھی شریف ہے. وہاں پہ ایک کیونکہ قبر ہے، ایک مزار بنا ہوا ہے ایسے ہی 20ویں صدی کے شروع کا.
تو الیگزینڈر نے اپنی آپ وہاں پہ فوج لگائی اور اس نے طے یہ کیا کہ وہ یہاں سے دریا کو پار کرے گا، اور دریا کو پار کرنے کی کہانی جو ہے وہ اگلے میں